السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج جمعۃ المبارک ہے 4 دسمبر اور سن ہے 2020۔ نواز شریف صاحب کو سزا دینے والے جج ارشد ملک صاحب ان کا آج انتقال ہوا ہے، اور وہ انتقال کرونا کی وجہ سے ہوا ہے جو ابتدائی رپورٹس آئیں، لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پر اور خاص طور پر وہ لوگ جن کا تعلق رہا ہے مسلم لیگ نواز سے یا اس گروپ کے ساتھ، کہیں نہ کہیں ان کی ہمدردیاں موجود ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان کی ماضی میں انہوں نے جو بھی اب تک رپورٹس فائل کی ہیں، جو بھی انالیسز کی ہیں، اس میں ایک ٹلٹ نظر آتا ہے ان کا نواز شریف صاحب کے لیے، تو وہ اب ایک نیا سوال کھڑا کیا گیا ہے کہ جناب ارشد ملک صاحب کی جو موت ہے یہ کرونا سے نہیں ہوئی، یہ اچانک ہوئی ہے، بڑی مسٹیریس انداز میں ہوئی ہے، اور دوسرا اس کو واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے یعنی اس کا ریفرنس جوڑا جا رہا ہے جو وقار احمد سیٹھ، جسٹس وقار احمد سیٹھ جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جج تھے، جنہوں نے فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی فیصلے دیے تھے، اور پھر جو پرویز مشرف صاحب کو جب سزا سنائی تھی تو اس میں ایک ایسی چیز لکھ دی تھی جس کا پاکستان کے آئین اور قانون میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ انہوں نے یہ لکھ دیا تھا کہ پرویز مشرف کو پھانسی دی جائے اور 3 دن تک ڈی چوک پر ان کی جو لاش ہے اس کو لٹکایا جائے تاکہ اس سے عبرت حاصل ہو۔ اب پاکستان کے قانون میں، آئین میں کہیں پر بھی پبلک ہینگنگ کی اجازت نہیں ہے، لیکن پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے نہ صرف یہ لکھا بلکہ بہت سارے وہ لوگ جو اب ارشد ملک صاحب کی جو موت ہے اس پر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں اور انڈائریکٹلی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ان کے مارنے وہ قتل کیے گئے ہیں اور اس میں کسی ایجنسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ وہ وقار احمد سیٹھ کی جب موت ہوئی یہاں پر اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل میں، کلثوم ہاسپٹل اسلام آباد میں، بلو ایریا میں، بڑا ایک معروف یہ ہاسپٹل ہے۔ مجھے جب کرونا ہوا تھا تو میں بھی وہیں پہ زیر علاج رہا، اور ڈاکٹر شاذلی منظور، میں اپنی پچھلی کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر شاذلی جو ہیں وہ ایک انتہائی تجربہ کار، انتہائی انسان دوست ڈاکٹر ہیں، اور اپنے مریض کو بچانے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے وہاں پر اس ہاسپٹل میں ڈاکٹرز ہیں، ان کا سٹاف ہے، لیکن اس وقت بھی یہ سوال کیا گیا تھا، اور اب پھر اس کو جوڑ کے تو اب یہ کہا جا رہا ہے بہت سارے وہ لوگ جو عمران خان کے مخالف ہیں، جو اس حکومت کے مخالف ہیں، جو فوج کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ جناب خدا کے واسطے آپ کسی سرکاری ہاسپٹل میں علاج مت کروائیے گا۔ یعنی یہ 5th جنریشن وارفیئر جو ہائبرڈ وارفیئر ہے، اس کی آپ کو ایک تازہ ترین مثال میں دیتا ہوں کہ اپنے ہی جو ڈاکٹرز ہیں اب ان پر سے بھی اعتماد اٹھ جائے، اور آپ بالکل اس طرح سے مورد الزام ٹھہرا دیں اپنی ایجنسیز کو جیسے وہ کوئی پاکستان کے اندر قتل و غارت کا انہوں نے کوئی بازار گرم کر رکھا ہے۔ انتہائی افسوسناک بات۔ اب ذرا سن لیں ارشد ملک صاحب کی فیملی کیا کہہ رہی ہے۔ ہم نے ان کی فیملی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ہمارا اپنا رابطہ تو نہیں ہو سکا، لیکن جو چیزیں ہمیں اویلیبل ہوئیں، جو ہم نے اٹھائیں، جو رپورٹڈ چیزیں تھیں، ارشد ملک صاحب کے بہنوئی یہ کہتے ہیں کہ وہ پچھلے 20-25 دنوں سے بیمار تھے اور ان کو کرونا تھا، اور پھر وہ شفا ہاسپٹل جو ہے اسلام آباد میں، وہاں پر وہ زیر علاج تھے۔ اب آج سے کوئی 7-8 دن پہلے انہیں وینٹیلیٹر پر ڈال دیا گیا تھا کیونکہ آکسیجن سیچوریشن لیول بہت کم ہوتا جا رہا تھا، اور آج وہ انتقال کر گئے۔ اب اس میں نہ تو کسی حکومت کی کوئی سازش ہے، شفا ہاسپٹل ایک غیر سرکاری ہاسپٹل ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، اور یہ بھی ایک اچھے ہاسپٹل جو اسلام آباد کے ہیں ان میں سے ایک ہے، لیکن کیونکہ وہ کرونا سے ڈیتھ جو ہے ہم سب کو پتہ ہے، اپنے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں اچانک ہو جاتی ہے۔ کرونا کی وجہ سے آپ کی لنگز متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو نمونیا ہے کرونا کا وہ اتنا شدت اختیار کر جاتا ہے کہ انسان آنن فانن، اگر آپ احتیاط نہ کریں، احتیاط کر بھی رہے ہوں تو آنن فانن وہ آپ کی جان لے سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ لیکن عرفان جو ارشد ملک صاحب کی جو وفات ہے، پھر اس کے بعد جسٹس سیٹھ وقار صاحب کا جو انتقال تھا، اس کو جوڑنا ایک دوسرے سے، اور یہ کہنا کہ یہ ایجنسیاں مار رہی ہیں، اور ملک میں ایک پھر اس طرح کے ٹویٹس کرنا کہ پتہ نہیں یہ جو اینٹائی اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں کرونا انہی کا کیوں مخالف ہے، کرونا انہی پر کیوں حملہ آور ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کرونا نہیں دیکھتا کہ وہ کس پر حملہ آور ہو رہا ہے، چاہے کوئی جوان ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے۔ ہمارے ایک اپنے کولیگ ہیں عاصم بٹ صاحب، ان کی اہلیہ ڈاکٹر ہیں،
ان کا انتقال ہوا. ہمارے اپنے کولیگ ہیں ارشد وحید چودھری صاحب جو جیو میں کام کرتے تھے, ینگ آدمی تھے, ان کا کرونا سے انتقال ہوا. کتنے بیسیوں لوگ ہیں جن کا میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو کرونا سے متاثر ہوئے اور کئیوں کی جان بھی گئی. تو کیا ان کو کسی سازش کے تحت مارا گیا؟ ایسا بالکل نہیں ہے. یہ سب ایک نئی اٹیمپٹ پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں, پاکستان کے جو عسکری ادارے ہیں, پاکستان کی جو حکومت ہے, ان کو بدنام کرنے کے لیے اور اس ملک میں ایک ایسا بیانیہ دینے کے لیے کہ جس میں لوگوں کا اپنے ہی اداروں پر سے اعتماد اٹھ جائے. بہت یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. اور یہ ساری چیز کیونکہ چل رہی تھی, اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ضرور اس بات پر شیئر کریں ہم کہ یہ جو بھی ہم بات ہو رہی ہیں کرونا سے, ان کا کسی سازش سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ ایک وبا ہے پوری دنیا میں اور اس سے لوگ اس کا نشانہ بن رہے ہیں. اس میں سازش کا عمل دخل نہیں ہے. اب ایک اور دوسری جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کے حوالے سے ہے. جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق جو پرنس MBS ہیں محمد بن سلمان, اور اس کے علاوہ دو اور بھی سعودی شہزادے ہیں, ان کے لیے حکومت پاکستان نے اسپیشلی تلور کے شکار کے لیے پرمٹ جاری کیا. اور یہ پرمٹ جاری کیا 2020-2021 کے لیے. تو ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں, فارن آفس کے لوگ بھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پرنس محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں. وہ دورہ یہ پہلے بھی ہو سکتا ہے, اور جب OIC وزرائے خارجہ کا یہاں پر اجلاس ہوگا تو اس موقع پر بھی اس کے نزدیک بھی یہ دورہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک لائسنس جاری کیا گیا اور اس میں لیا اور بکھر کا جو علاقہ ہے تلور کے شکار کے لیے جو مخصوص ہے, وہاں پر پرنس محمد بن سلمان کو اجازت دی گئی ہے. ایک اور شہزادے ہیں جو تبوک کے گورنر ہیں, ان کے لیے بلوچستان کا ضلع وران کا علاقہ ہے, اس میں چاغی ہے, اس میں نوشکی ہے, اس میں ان کو اجازت دی گئی ہے. اور ایک اور سعودی شہزادے ہیں, ان کے لیے ڈیرہ غازی خان میں اجازت دی گئی ہے کہ وہ وہاں پر شکار کر سکیں گے. اب جو اس وقت انٹرنیشنل قوانین ہیں اس کے تحت تو یہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تلور کا آپ شکار کر سکیں. اس کے علاوہ جو فیلکنز ہیں, عقاب جو ہیں, ان کی بھی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے اس پر بھی پابندی ہے. لیکن پاکستان ایک انٹینسو اس وقت ڈپلومیسی کر رہا ہے عرب ریاستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے. اور عربوں کے جو شوقین ہیں, کیونکہ کنگڈمز ہیں, شہزادے ہیں, بادشاہ ہیں, وہاں پہ کوئی ڈیموکریسی تو ہے نہیں, ان کو بڑا شوق ہے اس بات کا کہ وہ شکار کہاں کھیلتے ہیں, ان کی میزبانی کیسے ہوتی ہے, اور کس جگہ پر جا کے وہ جنگل میں منگل کر دیں اور رات کو دن میں بدل دیں. تو پاکستان اس کے لیے ہمیشہ سے ایک آئیڈیل پوزیشن رہی ہے. جو یہ جو UAE کے بادشاہ ہیں, انہوں نے رحیم یار خان اور اس کا جو نزدیکی علاقہ ہے اس کو بڑا ڈیولپ کیا ہے. وہاں پہ ایک بڑا زبردست ایئرپورٹ بھی ہے, جو شاید فیسلٹیز آج سے کئی سال پہلے رحیم یار خان ایئرپورٹ پہ تھیں, وہ پاکستان کے دوسرے جو بڑے شہری ایئرپورٹس ہیں وہ بعد میں وہاں پر ملی. پیلسز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہ جو ان کی رنگین محفلیں ہیں وہ بھی وہاں پر سجتی ہیں. اس میں کوئی کسی کو میں کسی حوالے سے بھی میں جھوٹ نہیں بول سکتا. تو وہاں جو 150 فیلکنز جو ہیں ان کو بھی اجازت دی گئی, لائسنس دیا گیا پرنس محمد کے لیے کہ وہ ان کو ایکسپورٹ کر سکیں, یہاں سے لے جا سکیں. اور پرنس محمد جو ہیں وہ بڑے شوقین ہیں ان چیزوں کے. تو ابھی اسی طرح یہ سعودی بادشاہوں کے لیے بھی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. کوشش, حالانکہ اس میں آپ کو یہ بھی بات بھی بتا دوں جو رپورٹڈ چیز ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے سعودی شہزادے ہیں جنہوں نے ماضی میں لائسنس فی بھی نہیں دی شکار کے لیے. $1,00,000 کی فی ہوتی ہے, اور پھر ایک فیلکن کے لیے اس کی امپورٹ یا ایکسپورٹ کے لیے آپ کو $1,000 پر برڈ جو ہے وہ آپ کو دینا پڑتا ہے. تو یہ لاکھوں ڈالر ہیں جو انہوں نے کبھی ادا نہیں کیے. لیکن ظاہر ہے حکومت پاکستان تو نہیں لے سکتی ان سے, وہ ہمارے برادر ملک ہیں اور پاکستان کو پھر ہمیشہ مدد بھی دیتے رہے ہیں. بلکہ ہمیں تو یہ تانا بھی دیا جاتا ہے کہ کشکول پاکستان نے اٹھایا ہوا ہے, اور یہ جو سعودیز ہیں یہ اس میں کشکول میں آپ کو بھر دیتے ہیں, اور UAE والے بھی بھر دیتے ہیں. بہرحال جو خبریں ہیں کہ اب پرنس محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں, تیاریاں اس کے لیے جاری ہیں. یہ دورہ بہت مستقبل قریب میں بھی ہو سکتا ہے, اور یہ دورہ جب OIC وزراء خارجہ کانفرنس ہو رہی ہو
اس کے نزدیک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان یہاں پر فارن آفس میں ایک فیلنگ ہے میری، جن لوگوں سے بات ہوئی ہے، ایران سے بھی تعلق اچھا رکھنا چاہتا ہے، امریکہ سے بھی تعلق اچھا رکھنا چاہتا ہے، اور چائنا کے ساتھ بھی پاکستان کسی طرح کا بھی کوئی اس کے ساتھ تعلقات میں کمی نہیں آنے دینا چاہتا۔ اور اب سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں تیزی ہے، اور یہ اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ سی پیک کے پروجیکٹس اس سال 2021 میں پہلے 3 مہینے میں 4 مہینے میں بہت سارے پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے، جس کے بعد ایک ایسا معیشت کو تیز کرنے کے لیے ایک پہیہ چلے گا کہ اس کے بینیفٹس پاکستان کے لوگوں تک آئیں گے۔ اور اس لیے اس کو جوڑا جا رہا ہے اس کے ساتھ کہ کیونکہ یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ مارچ تک پاکستان میں جو ویکسین ہے کرونا کی قابو کرنے کی، وہ بھی اویلیبل ہوگی، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اگر ویکسین قابو میں آتی ہے اور یہاں پر بزنس پھلتا پھولتا ہے تو اس کے ثمرات پاکستان کے لوگوں کو ملیں گے، اور اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی بھی ایک بڑی شدید اور بڑی ایک انٹینس ہمیں کوشش نظر آ رہی ہے آن دا پارٹ آف پرائم منسٹر عمران خان اور پاکستان فارن آفس۔ دوستو ساتھیوں، جیسے ہی میرے پاس اس حوالے سے کوئی انفارمیشن آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔